الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شوق ہمیشہ بیت اللہ کی زیارت کا ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر تعمیر کیا گیا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ اس کا راز کیا ہے اور اس کی تعمیر کیسے ہوئی ہے۔ مسلمانوں، اس گھر اور اللہ کے نبیوں کا گہرا رشتہ ہے۔ بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کا حج کیا ہے، نماز ادا کی ہے اور اس کا طواف کیا ہے۔ اس کی تعمیر کا قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے دیار اور اپنے ملک سے ہجرت کر کے اسماعیل اور ہاجر کے ساتھ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں نہ پانی ہے، نہ چارہ ہے، نہ ہریالی ہے، سنگلاخ وادی ہے اور بالکل ہی بے سر و سامانی کے عالم میں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اسماعیل اور ہاجر، یہ تینوں کے تینوں مکہ پہنچے اور جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے وہیں گہری جگہ تھی۔ زمزم جہاں آج ہے اس کے اوپر ان تینوں نے قیام کیا، اور اس وقت مکہ میں انسان تھا نہ کوئی حیوان تھا، اس لیے کہ چٹیل میدان، نہ ہریالی اور نہ پانی کا کوئی انتظام۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر اور اسماعیل ننھے منھے کو یہیں چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، کھجور تھی، اور یہ دے کر ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسماعیل ہاجر نے پیچھا کیا اور کہا: این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ذرہ برابر بھی ملتفت نہیں ہوئے۔ تو ہاجر نے کہا: اللہ امرک بہذا؟ قال نعم، اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر آپ چلے جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ قالت اذن لا یضیعنا، اسماعیل ہاجر نے کہا تب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ثم استقبل القبلہ ورفع یدیہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کا استقبال کیا اور دعا پڑھی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ تو تسلیم کی والدہ ہاجر اسی توشہ سے کھاتی اور پیتی رہی، اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا، توشہ بھی ختم ہو گیا، اور ننھے منھے اسماعیل تڑپنے لگے، بے قرار ہو گئے، ماں اور بھی زیادہ بے قرار ہو گئی، یہاں تک کہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی آدمی مل جائے جس سے پانی مانگ لیں، کسی سے توشہ مانگ لیں، اور جب وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی انسان نظر نہیں آیا، تو صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہو گئی، اور ایک نہایت ہی پریشان حال جس طرح سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس طرح سے ہاجر دوڑنے لگی، اور یہاں تک کہ مروہ پہنچ گئی۔ 7 دفعہ اسماعیل ہاجر نے ایسا ہی کیا، اور یہی سعی کی اصل حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا،
یہی وہ سعی ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ اصل میں اسماعیل ہاجر نے یہ سعی کی تھی، اور جب مروہ پہ پہنچی تو وہاں آواز سنائی دی، انہوں نے کہا ہم نے ایک آواز سنی ہے، تو کیا قد اسمعت ان كان عندك غواص اغثني فاذا هي بالملك جبرائیل علیہ السلام۔ آواز سنائی دی، کہنے لگی کہ ہم نے ایک آواز سنی ہے، کیا تم بھی میری آواز کو سن رہے ہو؟ تو میری مدد کرو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی جگہ پہنچے جہاں پر آج زمزم کا کنواں ہے، اور اپنی ایڑی سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھودا اور اپنے پروں سے یہاں تک کہ پانی کا چشمہ فوارتا ہوا نکلنے، تو ہاجر حوض بنانے لگی اور پانی سے کچھ لینے لگی ہاتھ سے، اور جبکہ پانی ابل رہا تھا، چشمہ فوارہ نکال رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عینا معینا، اگر ویسے ہی چھوڑ دیتی تو چشمہ فوارہ مارتا ہوا ہمیشہ کے لیے رہتا۔ فشربت وارضعت ولدها، یہاں تک کہ وہ پی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ یہ فرشتہ جانے لگا تو اس نے کہا لا تخافوا الضیعہ، تمہیں ہلاک کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، فإنها هنا بیت اللہ یبنی ہے هذا الغلام وابوہ، یہاں اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر یہ بچہ کرے گا اور اس کے والد کریں گے، اور اور اللہ رب العالمین اہل اللہ کو یا اللہ والوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ کھاتی اور پیتی رہی یہاں تک کہ ایک قافلہ جرہم کا گزرا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں آپ؟ تو ہاجر نے کہا بالکل، لیکن یہاں کے پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اقرار کر لیا۔ تو اس طرح سے اسماعیل وہاں پر رہی اور انسان سے انسیت حاصل کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی، اور اس طرح سے ایک عرصہ ہوا، اسماعیل ہاجر کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے کہا کہاں ہے تمہارا شوہر؟ تو کہا کہ شوہر تو ہمارے نہیں ہیں۔ کہا جب تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کے چوکھٹ کو چینس خاتون نے بتایا کہ ہم لوگ نحن بشر نحن فی ضیق و شدہ، ہم لوگ برے حال میں ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ تو فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو شام چلے گئے، باقی جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ ہاں ایک آئے تھے اور وہ وصیت کر کے گئے ہیں، سلام کہا ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ اپنے دروازے کے چوکھٹ کو چینج کر لینا۔ تو اسماعیل نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ یہاں تک کہ پھر دوسری شادی کی قبیلہ جرہم ہی سے، اور پھر جب عرصہ کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے اسماعیل کی دوسری بیوی سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ تو دوسری بیوی نے کیا جواب دیا؟ نحن بخیر وسعۃ واثنت علی اللہ خیرا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ الحمدللہ خوشحال ہیں، کشادگی ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کے چوکھٹ کو ثابت رکھنا۔ یہاں تک کہ پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی آئے تھے؟ کہا کہ ہاں بہت ہی اچھے ایک بوڑھے شخص آئے تھے اور بہت ہی اچھا ان کا منظر تھا، وہ آپ کو سلام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کے چوکھٹ کو ثابت رکھنا۔ کہا کہ یہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں میں اپنے ساتھ رکھوں۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم عرصہ کے بعد پھر آئے اور پھر اپنے بیٹے سے ملے اور بیٹے سے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں
ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے تو باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور مقام ابراہیم جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مقام ابراہیم وہی ہے جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قدم رکھا تھا اور بیٹے نے ساتھ دیا تھا۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ لوگ اس بیت اللہ کا حج کریں، تو کہا کہ وما یبلغ صوتی، میری آواز تک نہیں پہنچے گی۔ قال اذن وعلينا البلاغ، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ فاسمع اللہ صوته ما بين السماء والارض ومن في الاصلاب والارحام، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں تمام کو سنا دیا، یہاں تک کہ جو باپ کی ریڑھ میں اولاد ہے اس تک آواز پہنچ گئی، ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے اس تک آواز پہنچ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کعبۃ اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو خلوص اور تقوی نصیب فرمائے۔